جی بالکل حکومت پاکستان کا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ایک مشکل صورتحال میں ہیں، اس میں ہمیں ان کی کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، پاکستان کی عوام کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک امداد بھیجیں گے۔ اچھا، فلسطین میں وہ بہت تشویشناک ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے ہر موقع پر آواز اٹھائی ہے، اور ہماری یہی پوزیشن ہے کہ جو اس وقت بمباری ہو رہی ہے، جو اس وقت سیج کی صورتحال ہے کہ پانی، بجلی، خوراک سب بند کیا ہوا ہے، اس چیز کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت غزہ میں ایک بہت ہی تشویشناک ہیومینیٹیرین سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ایک سیز فائر کروایا جائے اور اسرائیل پر زور دیا جائے کہ یہ بربریت کو ختم کیا جائے۔ اچھا ممتاز صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا، ایرانی وزیر خارجہ کا بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوئی تو ڈر ہے کہ بہت سارے ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو کیا اس قسم کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے اس خطے میں یا پوری دنیا میں؟ اس قسم کا خطرہ موجود ہے؟ ان کے اس بیان پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم تو آج سے نہیں، کب سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ اس طرح کی جو اینڈیمک ڈسپیوٹس ہیں، پرانے ڈسپیوٹس ہیں، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، جب تک یہ حل نہ ہو تو خطے میں پرامن رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی بھی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ نہ صرف جو اس وقت ایمرجنسی سچویشن ہے کہ بمباری روکی جائے اور محاصرے کو ختم کیا جائے، اسی لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ایک ڈائلاگ پروسیس دوبارہ سے شروع کیا جائے، تاکہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق، خاص طور پر جو ان کا حق ہے ایک آزاد خود مختار ریاست میں رہنے کا، وہ ان کو مل سکے۔ لیکن اب تو معاملہ جو ہے نا اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہو گیا، اب تو خود مختار ریاست تو دور کی بات ہے، اب تو سانس لینا، جینا ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا، اور صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تب سے اب تک جو پروسیس جس طرح سے رہا اور جو عالمی برادری کا رسپانس رہا ٹورڈز ڈی ایسکیلیشن، تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی، اس پہ ظاہر ہے پاکستان کی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مطمئن ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ وہ نہیں آیا جو آنا چاہیے۔ نتیجہ جس وقت پیس ہوگا، جب سیز فائر ہوگا، جب محاصرہ اٹھے گا، تبھی ہم لوگ اطمینان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو پاکستان کیا، دنیا بھر کے باضمیر انسان اس وقت ایک بہت ہی کرب سے گزر رہے ہیں، جب ہم اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر غزہ کے بچوں اور شہریوں کی سچویشن دیکھتے ہیں۔ ممتاز صاحبہ، ایک توجہ جو دی جاتی ہے، حماس نے جو اٹیک کیا اس کی ایک توجہ یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، ڈائلاگ ناکام ہو گئے، کتنے معاہدے ہوئے وہ ناکام ہو گئے، سفارتی سطح پہ جو کوششیں ہوئی وہ ناکام ہو گئی، اس کے بعد یہ انتہائی اقدام اٹھانا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسٹل آپ سمجھتی ہیں کہ OIC یا دیگر پلیٹ فارم اقوام متحدہ کے وہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فلسطینیوں نے یا حماس جیسے گروپ نے تو یہ امیدیں چھوڑ دی ہیں۔ دیکھیں، ہم تو پاکستان بھی اور باقی OIC کے ممالک بھی، اور بھی دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو اس سچویشن سے بڑے کنسرنڈ ہیں، وہ سارے ممالک تو اپنا رول ادا کرتے رہیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اصل ذمہ داری اسرائیل پر ہے۔ ان کو روکنا چاہیے، اور ان کو اس طرح کی جو بمباری کر رہے ہیں، جو انہوں نے وہاں پر محاصرہ کیا ہوا ہے، اس کو فوری طور پر روکیں، تاکہ وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ بھی جا سکے۔ اس وقت تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی نہیں جا سک رہی۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ ممتاز زہرا بلوچ ہمارے ساتھ موجود